اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں حکیم ناصر شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں آصف عمر یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کا جو نسخہ ہے وہ عورتوں کے بانجھ پن کے بارے میں ہے کہ عورتوں میں بانجھ پن کیوں ہوتا ہے اور کتنے فیصد ہوتا ہے اور کس میں زیادہ فرق ہوتا ہے۔ مطلب کہ عورت میں زیادہ مسئلہ ہے یا مرد میں مسئلہ ہے یا دونوں میں مسئلہ ہے یا دونوں میں نہیں ہے۔ یہ چیزیں میں آج آپ کو بتاؤں گا تفصیلاً۔ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی فائدہ ہوگا اور بہت صحیح آپ کو معلومات ملے گی۔ ناظرین، بانجھ پن کس کو کہتے ہیں؟ اکثر کپل یا ان کے سسرال والے یہ سمجھتے ہیں کہ 1 سال کے اندر اندر بچہ ہونا چاہیے یا حمل ہو جائے، 2-3 ماہ بعد حمل ہونا بہت ضروری ہے۔ سسرال والے یہ چاہتے ہیں کہ 2-3 ماہ کے اندر اندر حمل ہو جائے، اگر نہیں ہوتا تو یہ عورت کا قصور گردانا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ بانجھ پن ہے، نہ ہی اس میں لڑکی کا قصور ہے یا لڑکے کا۔ ایکچوئل جو بانجھ پن کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو 1 سال کے اندر اندر اگر حمل نہیں ہوتا تو یہ بانجھ پن نہیں ہے۔ اصل وجہ بانجھ پن نہیں ہے، جو دراصل بانجھ پن ہے وہ 1 سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد ہم یہ سرٹیفائی کر سکتے ہیں کہ حمل نہیں ہو رہا تو یہ عورت کو بانجھ پن کا مسئلہ ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بانجھ پن صرف عورت میں ہی ہے، مردوں میں بھی بانجھ پن کی شکایات ملتی ہیں، مگر یہاں پہ ہم عورت کے بانجھ پن کی بات کریں گے۔ عورت کا بانجھ پن کی کئی وجوہات ہیں، جو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جو اصل بانجھ پن ہے، جو در حقیقت بانجھ پن ہم جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ 1 سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد اگر حمل نہیں ٹھہرتا تو اس کو ہم بانجھ پن کہہ سکتے ہیں۔ اس میں عورت کا بھی قصور ہو سکتا ہے، مرد کا بھی قصور ہو سکتا ہے، دونوں کا بھی ہو سکتا ہے اور دونوں کا نہیں بھی ہو سکتا۔ جو سائنس ہے، جو ڈاکٹری ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ 30% جو ہے وہ سپرم کا قصور ہوتا ہے اور 30% جو ہے وہ عورت کا قصور ہوتا ہے۔ مطلب کہ انڈا میچور نہیں ہے یا رحم کا مسئلہ ہے، رحم کمزور ہے، یہ ہو گیا 60%۔ اب 20% جو ہے یہ دونوں میں ہو سکتا ہے، عورت میں بھی قصور ہو سکتا ہے، مرد کا بھی قصور ہو سکتا ہے۔ اچھا، باقی جو 20% ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ عورت بھی ٹھیک ہوتی ہے، مرد بھی ٹھیک ہوتا ہے، دونوں میں کوئی قصور بھی نہیں ہے، پھر بھی حمل نہیں ہوتا، تو یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے نہ دے۔ تو یہ ہم 20% اس چیز پہ لے آتے ہیں۔ باقی جو 60% ہے یہ دونوں میں سے عورت کا بھی اور مرد کا بھی قصور ہو سکتا ہے۔ 20% جو ہے یہ دونوں میں بھی قصور ہوتا ہے بانجھ پن کا، حمل نہ ہونے کا۔ اس ویڈیو میں ہم چونکہ عورتوں کی بانجھ پن کی بات کریں گے، تو عورتوں میں بانجھ پن جو ہے وہ اس کی کئی وجوہات ہیں، جیسا کہ ہارمونز ان بیلنس ہو جانا، پروجسٹرون کی مقدار کم ہو جانا یا بہت زیادہ ہو جانا۔ ان بیلنس ہو جاتے ہیں تو بھی جو ہے وہ حمل نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ انڈا میچور نہ ہو، انڈا میچور نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو سپرم ہے وہ انڈے کے ساتھ زائگوٹ نہیں بنا سکتا۔ رحم کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، فلیپن ٹیوبیں جو ہیں وہ بھی بند ہو سکتی ہیں۔ فلیپن ٹیوبیں بند ہو تو حمل کے چانس بہت کم ہوتے ہیں، اور رحم کی کمزوری ہو تو بھی۔ رحم کی کمزوری کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر حمل ہو بھی جائے تو رحم کا منہ کھل جاتا ہے اور بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، مردوں میں جو ہے وہ پاس سیلز کا آنا، سپرم ایکٹیو نہ ہونا، بیماریاں ہوتی ہیں مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی ہوتی ہیں۔ مردوں کے لیے الگ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، چینل پہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ مردوں میں بانجھ پن کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج بھی میں نے بتایا ہوا ہے۔ حمل ہونے کے لیے عورت کا انڈا میچور ہونا بہت ضروری ہے اور رحم کا پاورفل ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ مینسز جو ہے وہ بھی پوری مقدار کے ساتھ آنا چاہیے اور روٹین وائز آنا چاہیے۔ لیکوریا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکوریا بھی 2-3 قسم کا ہوتا ہے، پر یہ ہے کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ بانجھ پن کی ہے۔ لیکوریا کا جو مسئلہ ہے، بہرحال لیکوریا کا مسئلہ عورت کو نہیں ہونا چاہیے، مگر زیادہ لیکوریا جو ہے اس کی وجہ سے بھی جو حمل ہے وہ نہیں ٹھہرتا۔
हेयर। नाज़रीन, ये तो मैंने आपको कुछ वजूहात बताई हैं। अब मैं आपको नुस्खे की तरफ लेके चलता हूँ। नुस्खा बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने एक चीज़ इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह उसके इस्तेमाल करने से अमल करार पा जाएगा। बहरहाल जो औरत की बीमारियां हैं, इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से वो ठीक हो जाएंगी। नुस्खा कुछ ऐसे है, आपने पीपल की दाढ़ी ले लेनी है। अंसार की दुकान से भी मिल सकती है। पीपल की दाढ़ी को आपने साया में खुश करना है। अगर आप खुद उसको तोड़ के ले आते हैं, अगर बाजार से मिल जाती है तो भी ठीक है। आपने इसको खुश करके इसका पाउडर बना लेना। जब आप इसका पाउडर बना लें तो आपने इसका इस्तेमाल ऐसे करवाना है, 4 माशे सुबह नीम गर्म दूध के साथ और 4 माशे शाम को नीम गर्म दूध के साथ। मगर इस बात का खास ख्याल रहे, औरत जब हैज से फारिग हो जाती है, जब औरत गुस्ल कर लेती है, सर पाक कर लेती है, उसके बाद आपने इसको शुरू करना है। पहले दिन से ही आपने सुबह 4 माशे गर्म दूध के साथ और शाम को 4 माशा गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कराएं। लगातार 7 दिन इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह पहले महीने ही अमल करार पा जाएगा। अगर पहले महीने नहीं होता अमल तो अगले महीने फिर आप इस्तेमाल करें। लगातार आपने ये 3 महीने अमल करना है। इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर अमल करार पा जाएगा। ये बहुत ही मुजरब नुस्खा है। इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करें। आपको इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको लाज जैसी नेमत भी अता करेगा। इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा चैनल आसिफ मेमोरी यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर करें। और जो नए दोस्त हैं जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि आने जाने वाली वीडियो सबसे पहले आप दोस्त मिल सके। दोस्तों इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।